تو الف لیلہ کی چھٹی رات کا قصہ۔ جب چھٹی رات ہوئی تو شہرزاد کی بہن دنیا زاد نے کہا کہ اپنی کہانی تمام کر۔ اس نے کہا کہ بشرطے کہ بادشاہ سلامت اجازت دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ کہہ۔ اس نے کہنا شروع کیا کہ اے نیک بخت بادشاہ، مجھے معلوم ہوا ہے کہ ماہی گیر نے دیو سے کہا کہ اگر تو مجھے چھوڑ دیتا تو اس وقت تو بھی قید نہ ہوتا، لیکن تو میرے قتل پر تلا کھڑا تھا، اس لیے اب میں تجھے اس لٹیا میں بند کر کے مارتا ہوں اور تجھے سمندر میں پھینکے دیتا ہوں۔ وہ خبیث چلانے لگا۔ اس نے کہا کہ اے ماہی گیر، خدا کے لیے ایسا مت کر اور مجھے چھوڑ دے اور میری برائی کا بدلہ مت دے۔ اگرچہ میں نے تیرے ساتھ برائی کی ہے، تو میرے ساتھ بھلائی کر۔ لوگوں کا مقولہ ہے کہ اے بروں کے ساتھ بھلائی کرنے والے، برا کرنے والے کے لیے خود اس کی برائی کافی سزا ہے۔ تو میرے ساتھ ایسا نہ کر جو امامہ نے عاتقہ کے ساتھ کیا تھا۔ ماہی گیر نے کہا کہ امامہ نے عاتقہ کے ساتھ کیا کیا تھا؟ دیو نے کہا کہ یہ وقت قصہ بیان کرنے کا نہیں ہے، کیونکہ میں قید میں ہوں۔ اگر تو مجھے چھوڑ دے تو میں ضرور بیان کروں گا۔ ماہی گیر نے کہا کہ چل باتیں نہ بنا، میں تجھے سمندر میں بے پھینکے نہ مانوں گا اور تو کبھی اس سے نہ نکل سکے گا۔ تجھے یاد نہیں کہ میں تیری خوشامد کرتا اور تیرے آگے گڑ گڑاتا تھا اور تو ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑا ہوا تھا؟ میں نے نہ کبھی تیرا کچھ بگاڑا تھا اور نہ تیرے ساتھ برائی کی تھی۔ اگر کچھ کیا تھا تو بھلائی ہی بھلائی، کیونکہ میں نے تجھے قید سے رہائی دی تھی۔ لیکن جب تو نے برائی پر کمر باندھی تو میں سمجھ گیا کہ تو بد کردار ہے۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ جب میں تجھے اس سمندر میں پھینک دوں گا تو پھر جو کوئی بھی تجھے نکالے گا وہ تجھے دوبارہ پھینک دے گا، کیونکہ میں اپنے ماجرے سے اسے مطلع اور خبردار کر دوں گا، اور قیامت تک میں یہیں ٹھہرا رہوں گا، یہاں تک کہ تو تباہ ہو جائے۔ دیو نے کہا کہ مجھے چھوڑ دے، کیونکہ یہ نیکی کرنے کا وقت ہے، اور میں تجھ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا اور تجھے ایسی چیز دوں گا کہ تو امیر ہو جائے۔ کہا جاتا ہے کہ ماہی گیر نے اس سے وعدہ لیا کہ اگر میں تجھے زندہ چھوڑ دوں تو ہرگز مجھے تکلیف نہ دے گا، بلکہ میرے ساتھ بھلائی کرے گا۔ جب ماہی گیر کو یقین آ گیا اور اس نے اس سے اسم اعظم کی قسم کھلائی تو اس نے لٹیا کھولی اور اس میں سے دھواں نکلنا شروع ہوا۔ جب سب دھواں نکل چکا تو وہ اچھا خاصا دیو بن گیا۔ اس نے لٹیا کو ٹھوکر ماری اور وہ سمندر میں جا گری۔ جب ماہی گیر نے دیکھا کہ اس نے لٹیا کو سمندر میں پھینک دیا ہے تو اسے اپنی موت کا یقین آ گیا، اور وہ اپنے کپڑے دانت سے کاٹنے لگا اور کہا کہ خدا خیر کرے، یہ برا شگون ہے۔ پھر اس نے اپنے دل کو مضبوط کر کے کہا کہ اے دیو، خدا کہتا ہے کہ اپنا وعدہ پورا کیا کرو، کیونکہ قیامت کے دن اس کی پرسش ہوگی۔ تو نے مجھ سے وعدہ کیا اور حلف اٹھایا ہے کہ مجھ سے دغا بازی نہ کرے گا، ورنہ خدا تجھ سے سمجھے گا۔ وہ بڑا غیور ہے، ڈھیل دیتا ہے مگر جانے نہیں دیتا۔ میں نے تجھ سے وہی کہا ہے جو دوبان حکیم نے یونان بادشاہ سے کہا تھا کہ مجھے مت مار، خدا تجھے سلامت رکھے۔ تالاب اور رنگ برنگی مچھلیوں کی کہانی۔ دیو ہنسا اور اس کے آگے آگے روانہ ہوا اور ماہی گیر سے کہا کہ میرے پیچھے پیچھے آ۔ ماہی گیر اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا اور اسے یقین نہ آتا تھا کہ اس کی جان نہ جائے گی۔ چلتے چلتے وہ ایک شہر کے پاس پہنچے اور ایک پہاڑ پر چڑھے اور وہاں سے ایک لمبے چوڑے جنگل میں اترے۔ وہاں ایک صاف شفاف تالاب تھا۔ دیو اس میں اترا اور ماہی گیر سے کہا کہ میرے پیچھے پیچھے آ۔ ماہی گیر بیچ تالاب اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ وہاں پہنچ کر دیو ٹھہر گیا اور ماہی گیر سے کہا کہ جال پھینک اور مچھلیاں پکڑ۔ ماہی گیر نے دیکھا
کہ تالاب میں رنگ برنگ مچھلیاں ہیں، سفید اور لال اور نیلی اور پیلی۔ اسے سخت اچنبھا ہوا اور اس نے جال کھول کر پھینکا اور پھر کھینچا تو دیکھا کہ اس میں 4 رنگ کی مچھلیاں آئی ہیں۔ یہ دیکھ کر ماہی گیر باغ ہو گیا۔ دیو نے کہا کہ انہیں بادشاہ کے پاس لے جاؤ اور اسے پیش کرو، وہ اس کے بدلے تجھے امیر کر دے گا۔ اب خدا کے لیے مجھے معاف کر، اس وقت اور کوئی سبیل مجھے نظر نہیں آتی، کیونکہ میں 1800 سال سمندر کے اندر رہا ہوں اور سوائے اس وقت کے دنیا کی شکل نہیں دیکھی۔ اس تالاب میں کسی دن ایک بار سے زیادہ مچھلی نہ پکڑی ہو۔ یہ کہہ کر وہ چلتا ہوا اور چلتے چلتے کہنے لگا کہ خدا ہم دونوں کو پھر ملائے۔ پھر اس نے زمین پر ٹھوکر ماری، زمین پھٹی اور وہ سما گیا۔ ماہی گیر شہر کی طرف روانہ ہوا اور وہ دیو کے واقعے سے سخت اچنبھے میں تھا۔ مچھلیاں لے کر جب وہ گھر پہنچا تو اس نے ایک کنڈے میں پانی بھر کر مچھلیاں اس میں ڈال دیں۔ ماہی گیر اس کنڈے کو سر پر رکھ کر محل کی طرف روانہ ہوا، جیسا کہ دیو نے اس سے کہا تھا۔ جب ماہی گیر بادشاہ کے پاس پہنچا اور اسے مچھلیاں پیش کیں تو بادشاہ کو سخت اچنبھا ہوا، کیونکہ جس قسم کی مچھلیاں ماہی گیر لایا تھا اس نے تمام عمر نہ دیکھی تھی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ مچھلیاں باورچن لونڈی کو دے دی جائیں۔ کہتے ہیں کہ 3 دن ہوئے یہ لونڈی روم کے بادشاہ نے تحفے میں بھیجی تھی اور بادشاہ نے ابھی تک اس کے کھانا پکانے کا تجربہ نہیں کیا تھا۔ وزیر نے حکم دیا کہ وہ ان کو تلے اور کہا کہ اے لونڈی، بادشاہ سلامت کہتے ہیں کہ میری جان، ہم نے مجبوری کی حالت میں تم کو تکلیف دی ہے، تجھے چاہیے کہ ہمیں اپنی کاریگری اور کھانا پکانے کے فن سے خوش کر دے، کیونکہ یہ مچھلیاں بادشاہ کے لیے تحفے میں آئی ہیں۔ وزیر یہ کہہ کر واپس گیا اور بادشاہ نے اسے حکم دیا کہ ماہی گیر کو 400 دینار دے دے۔ وزیر نے 400 دینار دے دیے۔ ماہی گیر نے انہیں اپنی بغل میں دبایا اور گھر بھاگا۔ کبھی گر پڑتا، پھر اٹھ کھڑا ہوتا، کبھی ڈگمگاتا چلتا اور یہ خیال کرتا کہ خواب دیکھ رہا ہے۔ اس نے اپنے اہل و عیال کے لیے ضرورت کی چیزیں خریدی اور اپنی بیوی کے پاس گیا اور مارے خوشی کے پھولا نہ سماتا تھا۔ یہاں تک تو ماہی گیر کا قصہ ہوا۔ اب لونڈی کا واقعہ سنیے۔ اس نے مچھلیاں لے کر ان کو صاف کیا اور کڑھائی چڑھائی اور مچھلیوں کو گلایا۔ جب وہ ایک طرف سے پک چکیں اور اس نے انہیں دوسری طرف پلٹا تو کیا دیکھتی ہے کہ باورچی خانے کی دیوار پھٹی اور اس میں سے ایک نوجوان لڑکی نمودار ہوئی۔ سڈول قد، چکنے چکنے رخسار، سرمگی آنکھیں، مجسم حسن، ریشم کا لباس پہنے ہوئے جس میں نیلی گوٹ لگی ہوئی تھی، دونوں کانوں میں بالیاں اور کلائیوں میں پری بند، انگلیوں میں انگوٹھیاں جن میں قیمتی ہیروں کے قیمتی نگ جڑے ہوئے تھے، ہاتھ میں اس کے ایک چھڑی تھی جسے اس نے کڑائی میں مارا اور کہا، اے مچھلیوں، تم اپنے وعدے پر قائم ہو نا؟ جب لونڈی نے یہ دیکھا تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس لڑکی نے دوبارہ اور سبارہ وہی کہا۔ مچھلیوں نے کڑھائی سے سر نکالا اور نہایت صاف الفاظ میں کہا کہ ہاں ہاں۔ پھر انہوں نے یہ شعر پڑھا۔ اگر تو پھر جائے گی تو ہم بھی پھر جائیں گے، اور اگر تو وعدہ پورا کرے گی تو ہم بھی کریں گے، اور اگر تو ہمیں چھوڑ دے گی تو پھر ہم بھی اپنی ذمہ داری سے بری ہیں۔ یہ کہہ کر اس نوجوان لڑکی نے کڑھائی الٹ دی اور جدھر سے آئی تھی ادھر چلی گئی اور دیوار بند ہو گئی جیسے کہ پہلے تھی۔ اب لونڈی کو ہوش آیا تو کیا دیکھتی ہے کہ چاروں مچھلیاں جل کر کوئلہ ہو گئی ہیں۔ اس نے کہا کہ ہائے، سر منڈاتے ہی اولے پڑے اور پھر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ وہ اسی حالت میں تھی کہ وزیر آیا اور دیکھا کہ لونڈی حواس باختہ پڑی ہے اور اسے جمعرات اور سنیچر میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا۔ وزیر نے اسے پاؤں سے ہلایا تو اس کو ہوش آیا اور وہ رونے لگی
اور وزیر سے سارا ماجرا بیان کیا۔ وزیر کو سخت اچنبھا ہوا اور کہنے لگا یہ عجیب و غریب ماجرا ہے۔ اس نے ماہی گیر کو بلا بھیجا۔ جب وہ آیا تو وزیر نے اس سے درخواست کی کہ ویسی ہی 4 مچھلیاں اور لا۔ ماہی گیر اس تالاب میں گیا اور جال پھینکا۔ جب اسے کھینچا تو اسی طرح کی 4 مچھلیاں اس میں تھیں۔ وہ انہیں لے کر وزیر کے پاس پہنچا اور وزیر ان کو لے کر لونڈی کے پاس گیا اور کہا کہ اٹھ، انہیں میرے سامنے تل تاکہ میں بھی دیکھوں کہ کیا پیش آتا ہے۔ لونڈی اٹھی اور مچھلیوں کو بنایا اور چولہے پر کڑھائی رکھی اور اس میں مچھلیاں ڈال دیں۔ ابھی مچھلیاں کڑھائی میں پڑی ہی تھیں کہ دیوار پھٹی اور وہی لڑکی پہلے کی طرح آ پہنچی۔ اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ اسے اس نے کڑھائی مارا اور کہا کہ اے مچھلیوں تم اپنے پرانے وعدے پر قائم ہو نا؟ تمام مچھلیوں نے سر اٹھایا اور وہی شعر پڑا۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔ یہ تھی چھٹی رات کی کہانی۔